اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آواز آ رہی ہے جی؟ جزاک اللہ خیر. اوکے جی، آج ہم نے آیا نمبر 197 سے سٹارٹ کرنا ہے، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے اور اس کا کنکلوژن بھی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے ہفتے پھر نیکسٹ سٹارٹ کریں گے. آیا نمبر 197 ہے جی، کیا ان کے لیے سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں. جب ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ختم کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، یعنی قرآن کا بھی ذکر تھا، اور قرآن کا ذکر اس طرح تھا کہ ان کی جو ٹیچنگس تھیں قرآن کی وہ تھا کہ جیسے توحید کا میسج سیم تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بتا گئے تھے، اور قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل جو تھے کیا ان کو پتہ نہیں تھا. تو بیسیکلی اہل کتاب کے جو لوگ تھے نا، ان کو یہ منگ سے، جیسے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی ایسے دے رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو بحیرہ ایک وہ منگ تھا، جب حضرت ابو طالب ان کو ایک قافلے میں لے کے گئے تھے اور وہ راستے میں شام سے پہلے ایک علاقے میں ٹھہرے تھے، تو اس نے دیکھا جو وہاں جا رہے ہیں وہاں بادل رک رہا ہے، تو اس نے جا کے حضرت ابو طالب سے کیا کہا کہ آپ جو ہیں ان کو واپس لے جائیں، کہ مطلب یہ کوئی خاص ہیں اور شام والے ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ وہ ایک ان کا وہ تھا نا منگ تھا، اور وہ اچھی طرح اسٹڈی کی ہوئی تھی اس نے بکس کو، تو اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ اللہ کے خاص کوئی نبی ہیں، کیونکہ یہودیوں کو تو پہلے ہی پتا تھا کیونکہ اہل کتاب والے تھے نا، اور مکہ والے جو بھی تھے وہ کیونکہ بت پرست تھے، لیکن وہ نا اہل کتاب والوں کو بہت نالجیبل جانتے تھے، کیونکہ وہ پرانی کہانیاں اور ان کے پاس کتابیں آئی تھیں، نبی تھے تو وہ ان کو نالجیبل جانتے تھے. تو وہ یہ جانتے تھے، تو وہ پھر حضرت ابو طالب نا ان کو واپس لے گئے تھے. تو بیسیکلی اور قرآن میں سورہ مائدہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے. آپ اگر روئیں گے یا کسی چیز کو دل سے فیل کریں گے، وہ کب فیل کریں گے؟ جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ یہ ٹروتھ ہے، ورنہ تو آپ کوئی فیل نہیں کریں گے. آپ بائبل چلتی رہے، آپ کو کوئی فیل نہیں کرتے. کیوں نہیں فیل کرتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح لے نہیں رہے ہوتے. لیکن جب قرآن چلتا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میں ایسی ہوں یا میں اس کو کیسے ٹھیک کر لوں. تو یہ والی چیز ہے. تو بیسیکلی جب اور ہم نے سورہ کہف جب کی تھی تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں ہم نے جب ان کو تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اب ان کو اور کیسے کاؤنٹر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہودیوں کے پاس اپنے بندے بھیجے مکہ والوں نے، اور ان سے کہا کہ کچھ ایسے سوال بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتے ہوں، تاکہ ہم ان کو ثابت کر دیں گے یہ اللہ کے نبی نہیں ہے. تو وہ 3 کوسچنز کیا تھے کہ آپ اصحاب کہف کا بتائیں، ذوالقرنین کا بتائیں، اور وہ روح کا معاملہ کیا ہے وہ بتائیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کل آنا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 18 دن وحی نہیں آئی تھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ جب اللہ چاہے گا نا میسج تبھی آتا ہے. اور اس کے بعد جب انہیں آیا تھا، پھر قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا رسپانس دیا تھا ان کے تینوں سوالوں کا، جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا بھی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو یہ پتا تھا. اور اسی طرح ہی اگر ہو کا جیسے ہم میسنجر کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں عبداللہ بن سلام وہ جب آئے تھے تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو انہوں نے کہا تھا میں چہرہ مبارک دیکھ کے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ. آپ یقین کریں قرآن ایک عام بندہ بھی پڑھا ہوتا نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے. سوچیں ان کا چہرہ کتنا رونق ہوگا. کوئی عام اسکالر بھی جو بہت زیادہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ قرآن پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے، تو اس کا بھی آپ شکل پہ نور ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ ایسا آپ میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، جیسے نا آپ کے دل کو اس کی بات لگ رہی ہوتی ہے. اس چیز کو اس طرح لے لیں. بہرحال اس نے ان کا فیس دیکھا تو اسے پتہ لگ گیا کہ یہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جب اس نے میسج سنا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے کہا یہ تو سیم میسج ہے جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے. تو وہ اس بات پہ وہ ہو گیا تھا. وہ ورقہ بن نوفل جب نئی وحی آئی تھی، بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے پاس لے گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن کے پاس لے گئی تھی. وہ بہت بوڑھا آدمی تھا. وہ تب تک وہ کہتا تھا جب میں زندہ رہا تو میں فالو کروں گا، لیکن ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ کو بھی بستی والے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے رشتے دار، مجھے میرے جاننے والے، کیونکہ وہ ایک بہت ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے نا، اور بہت وہاں صادق اور امین تھے، اور بہت رسپانس وہ جانے جاتے تھے، آنریبل جانے جاتے تھے. اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ وہی جو فرشتہ آپ کے پاس لے کے آیا نا میسج، یہ وہی میسج ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس لے کے آیا تھا. سلمان الفارسی کہاں سے نہیں وہ چل کے آئے. کون سے کرسچن ربائے یا پریسٹ کے پاس وہ نہیں گئے، کس کے پاس نہیں گئے، لیکن وہ میسج کی تلاش میں تھے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو کسی نے کہا ہوا تھا نا ان سے 3 چیزیں دیکھنا، کہ یہ چیریٹی لیتے ہیں کہ نہیں، گفٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اور ان کے پیچھے ایک مہر ہے وہ ہے کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیچھے جا بیٹھے نا
تو بیٹھے تھے, اب کیسے دیکھیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی شال ہٹا دی ذرا کہ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم کیا دیکھنا چاہ رہے ہو. تو وہ ان کی نا ادھر مہر تھی, ایک پیغمبر کی جو مہر ہوتی ہے. زید بن سمانہ ایک آدمی تھا, وہ آیا ایک دن, تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منی بارو کیے ہوئے تھے, اور وقت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منی دیے ہوئے تھے ادھار پہ, اور وقت سے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کے لیے نہیں بھی لیتے تھے نا, کوئی مدد کے لیے آتا تھا کہ بھائی میری مدد کر دیں, تو وہ نا کسی سے ادھار اپنے نام پہ, کیونکہ ایک آنےسٹ آدمی تھے, لے کے اس کو دے دیتے, پھر خود بعد میں اتار دیتے تھے. اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے. سوچیں, ہم تو کسی اپنی پاس ہوتے ہیں تو مدد نہیں کرتے, اور وہ لوگوں کی اس طرح مدد کر رہے ہوتے تھے. تو وہ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کر دی, روٹلی کہنا شروع کر دی کہ پہلے دن وقت سے پہلے, ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے ایک مہینے کے بعد پیسے واپس کرنے, تو وہ 10 دن بعد ہی آ گیا کہ اب مجھے پیسے واپس کریں. تو حضور صلی اللہ, حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ اتنا روڈ ہو رہا ہے, تو وہ ذرا غصے میں آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کوئی اس کو ایسے نہ کرو, اس کا پیسے ارینج کر کے اس کو دے دیں. تو اس کو دے دیے نا, تو جب حضور صلی اللہ علیہ, اور اس سے مطلب معاملہ سیٹ کر لو اپنا. تو حضرت عمر باہر گئے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے کچھ اونچا بول دیا, تو مطلب انہوں نے اپنا وہ کلیئر کیا کہ میرا وہ مقصد نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں, میں زید بن سبانہ ہوں, وہ بہت بڑا وارئر تھا, میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ جب آپ اگنورنس سے کوئی بات کرتے ہیں نا, تو وہ بہت ڈگنی سے, آنریبل طریقے سے آپ کو جواب دیتے ہیں, مطلب آپ کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. تو وہ یہ چیک کر رہا تھا کہ میں نے وقت سے پہلے ایک پیسے مانگ لی, اوکے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آنریبلی اس کو ہینڈل کیا. تو یہ والی وہ چیزیں تھیں جو وہ اس وقت بھی چیک کر رہے ہوتے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت حمزہ کیسے مسلمان ہوئے تھے. حضرت حمزہ تو بالکل مسلمان ہی اسی طرح ہوئے تھے, وہ تو پہلے ہوئے نہیں تھے, اور پھر جب ان کو ان کی لونڈی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مس بہیو کر رہے ہیں تمہارے یہ ابو جہل وغیرہ دوست وغیرہ, اور تم بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے رشتہ دار میں چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میں بھی مسلمان ہوں, اور پھر رات کو سوچنے لگے کہ میں اس میسج کو مانتا ہوں کہ نہیں. پھر جب آپ سوچتے ہیں نا, جب اس پہ غور کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور جو یہ اسرائیل کے علماء تھے, جیسے نجاشی تھا, جب حضرت جعفر علیہ السلام کو بلایا گیا, اور انہوں نے پورا وہ بھیجا ہوا تھا ڈیلیگیشن مکہ والوں نے کہ ان کو یہاں سے نکلواؤ, مسلمان وہاں ہجرت کر کے آئے ہوئے. تو انہوں نے نجاشی نے جب بھیجا, تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت جعفر کو آپ بتائیں, لیڈ کرے تھے حضرت جعفر, تو حضرت جعفر نے کیا سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی. تو جب سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی, تو انہوں نے کہا, نجاشی نے کہا یہ میسج صحیح ہے, یہ حق ہے. تو بالکل اسی طرح یہ بیوی تھی ایک صفیہ, جو چھوٹی تھی نا, تو ان کے چچا اور ان کے باپ ان کو بہت محبت رکھتے تھے, جب آتے تھے گھر کھیلتے تھے. اور وہ بھی اسی طرح انہی اس میں غلط اسلام کے شرک میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ جب انہوں نے پتہ چلا نا, ایک دن وہ گھر آئے, تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے, بڑے پریشان سے آئے. تو بی بی صفیہ کہہ رہی مجھے توجہ نہیں دے رہے, اور ہمیشہ توجہ دیتے تھے. تو انہوں نے پھر ان کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایک نبی آیا ہے, وہ اس طرح کہتا ہے. تو وہ دوسرے کو کہنے لگے تمہیں لگتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. انہوں نے کہا ہاں صحیح کہتا ہے, لیکن ہم نے مخالفت کرنی ہے, یعنی ہم تو ضد پہ اڑے ہیں, ہم نے جو ہے نا بالکل بھی وہ نہیں کرنا. یہ بالکل ایسے جیسے خندق ہے. اب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کبھی غزوہ خندق پڑھیں, سیم ہے بالکل ویسے ہی سیج ہوئے مسلمان, اور نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ, اور پھر تھوڑے سے مسلمان. ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے اکٹھے کیے نا, تو ہزار اکٹھے ہوئے جو مدینہ کو بچا سکتے تھے. اور آئے کتنے تھے؟ 10,000, جو پورا مدینہ گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ کا ایک سائڈ ہی اوپن تھا نا, باقی تو پہاڑوں والا تھا, اور نہ کھانے کو کچھ. تو ایک راک نہیں ہٹ رہی تھی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی بلاتے تھے کہ آپ راک ہٹا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک سٹرائک کیا, اس راک پہ, تو ایک بہت ہی سپارک نکلا. پھر دوسرا سٹرائک کیا, پھر سپارک نکلا. تیسرا سٹرائک کیا, پھر سپارک نکلا. وہ ایک آیت پڑھے تھے, میرا خیال ہے سورہ انعام کی 158 ہے, یہ میں دیکھ کے بتا دوں گی, کچھ اسی طرح کی آیت ہے. تو وہ جو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور جب پھر راک تو ڈھیر ہوگی, تو وہ صحابی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جا کے کہ آپ نے دیکھا وہ کیسے سپارک نکلا, تو یہ کیا تھا مطلب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ روم, یہ شام, یہ سب ہمارے قبضے میں ہوگا, مطلب اسلام اتنا پھیلے گا. سوچیں ایسے حالات میں جب پورا مدینہ میں 1000 لوگ ہیں, سیج ہوا ہوا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا رہے ہیں. تو جو منافق تھے نا, تو وہ کہنے لگے کھانے کو ان کی باتیں سن لو. آپ نہیں کہیں گے جیسے ابھی میں کہتی ہوں یہاں ادھر ہی میرا ہیلی کاپٹر آ جائے, یہ وہ آپ نہیں کہیں گے, مطلب اتنا کچھ ہے نہیں, اور باتیں سن لو ذرا, جیسے باتیں سن لو کہ ہمارا روم شام ہو جائے گا, سارا ہمارا ہو جائے گا, ساری جگہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی, اور ابھی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا میسج جو ہے نا صدق پہ ہے, سچا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ان علماء کو بھی جو جانتے تھے, جو کرسچن تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ کا میسج کتنا سچا ہے, لیکن بس وہ آپ نے ماننا نہیں ہے.
تو وہی والی بات ہے کہ انہوں نے مانا نہیں، اور وہ ہوا بھی کہ سارا شام روم سب مسلمانوں کے قبضے میں آیا بھی. تو وہ بات ہے نا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ مسجد اکثر بھی مسلمانوں کے اس میں آ جائے گی، لیکن وہی بات ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا. تو وہی اللہ تعالیٰ جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر وہ سب دیکھ لیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ایک جو پیغام ہے میسج ہے وہ کیسے سچ ہے. تو اسی طرح سے اب انہوں نے اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا تو تبھی آپ کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو آپ کو ویسی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی. 198 99 کٹھی پڑھ دیتی ہوں جی. اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے. تو یہ بالکل 195 میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایلیکوینٹ زبان پہ عربی میں اتارا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کوئی اینجل کیوں نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں آیا، اور یہ کہاں لے کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں عجمی ہے نا، کہ اگر ہم اس کو کسی غیر عرب پہ اتارتے، کوئی ایسا بندہ لے آتا. اب پہلے تو یہ بات سمجھنی کہ عربی ہم جیسے ہم نان عرب ہیں، سوچیں عربی زبان کے ورڈ میں کتنی میننگ ہی فرق ہو جاتا ہے. آپ کو جب آپ تجوید کی ٹیچر کے پاس بیٹھتے ہیں نا اور اس کو کہتے ہیں کہ قاف کو جو آپ نے کیف پڑھ دیا، یہ گلے سے نہیں نکالا، یا اس طرح. ہمارا تو یہ حال ہے جیسے میں عائشہ کو عائشہ بلاتی ہوں، جو آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نام کی نا کتنی خوبصورتی کرتے ہیں، عائشہ کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، محمد ہم کہتے ہیں محمد، ہاں کو وہ جانے نہیں دیتے. ان کا جو لینگویج کا ایک طریقہ ہے نا، اگر کوئی اجمی آ جاتا ہے نا جس کو لینگویج نہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں تم نے بتایا ہی کیا ہے ہمیں، تمہیں پہلے ہماری زبان تو صحیح سے سیکھ لو. مطلب زبان ہی صحیح نہیں ہے، پروناؤنسیشن کا جیسے مسئلہ ہوتا ہے. ہم بڑے لکھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی انگلش کی کئی پروناؤنسیشن آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے نہیں کمپیئر کر پائیں گے. کبھی میں کسی دکان پہ ہوتی کوئی چیز ایسی پروناؤنسیشن ہوتی ہے، مجھے عائشہ کو کہنا پڑتا ہے تم سمجھاؤ اس کو. ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو گیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، بلکہ حالانکہ آپ بالکل صحیح انگلش بول رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن وہی والی بات ہے نا پروناؤنسیشن کی. اور یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ایسے کسی بندے کو بھیج دیتے، پھر ان کو یہ مسئلے آنے شروع ہو جانے تھے کہ عجمی ہیں. عجم جو ہے نا، پہلے تو یہ بات ہے کہ عرب اس کو کہتے تھے جو نان عرب ہے، اور عرب پہلے دور میں نا عجم کس کو کہتے تھے، عجم اس کو کہتے تھے جو ایک جانور ہوتے ہیں نا جب وہ بولتے ہیں تو اس کو عجم بلاتے تھے، یعنی کہ اس کی لینگویج کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سوچیں تو اب اللہ تعالیٰ کوئی اور لینگویج، اور بعد میں عرب لیٹر آن اس کو کہنے لگے عجم وہ ہیں جو کہ نان عرب ہیں. تو مطلب اس کو وہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے. اور عربیوں کو اکڑ ہی اسی چیز کی تھی کہ ہم وہ ہیں عربی ہیں، ہماری لینگویج ایسی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن ایسی چیز میں کیا کہ تمہیں ہر طرح سے کور کیا ہے. اور بائی دا وے قرآن ہمارے لیے نان عرب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ایزی کر دیا، اتنا ایزی کر دیا کہ وہ چائنیز بندے ہوتے ہیں، کسی اور بھی لینگویج کے ہوتے ہیں، ہر کسی کو یاد ہوتا ہے. حفاظ نہیں دیکھے آپ نے کتنے. ایک بندہ بحث کر رہا تھا، میں اس کی وہ دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک پہ کہ جی اس نے عورتوں کو جو کہہ رہا تھا کوئی ایک بائبل کا نا کوٹ ریسائٹ کر کے بتا دو، تو کسی کو بھی نہیں آتا تھا، کسی کو بھی نہیں آتا تھا. اور اس نے چھوٹے سے بچے کو پوچھا کیونکہ ہماری تو نماز ہی اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ چلیے اور کچھ نہیں آتا، آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ دیں، آپ قل واللہ ہی پڑھ دیں، مطلب ایک بیسک ہے. تو وہ مطلب ہر کسی کو یاد ہو جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایلیکوینٹ زبان ہے ایک تو عربی، اس وجہ سے اس کو اس طرح سے بھیجا ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ایک وہ بندہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں تورات یاد ہے پوری، مطلب 10 ٹیبلٹس ہی آئی تھی نا. تو وہ کہنے لگا ہمارے تو بندوں کو تورات یاد ہی نہیں ہو سکتی جی، کیونکہ اس کی تو 10 بکس ہیں اتنی بڑی بڑی، تو کیسے یاد ہوں گی. تو تمہارا تو چھوٹا سا قرآن ہے نا، تو اس لیے یاد ہو جاتی ہے تم لوگوں کو. تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سی بک میں اس طرح سے جو ان کو چھوٹی سی لگ رہی ہے وہ جو کتاب ہے اس میں سارا کچھ بھر دیا ہے، پوری دنیا کا علم بھر دیا ہے، اور وہ آپ کو ایزی کر کے دیا ہے. اتنی کہ 1000 کتابیں ہیں اس کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی. اس طرح آپ 1000 وہ کیسے کتابیں بنی؟ آئی تو 10 کمینڈمنٹس تھی، کیسے بنی؟ آپ ہی لوگوں نے بڑھا کے اس کو ایڈ کر کے آپ نے اس کو کتنی بڑی کر دی، تو اب وہ کس کو یاد ہوگی؟ تو یہی والا مسئلہ ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نان عرب نہیں بھیجا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں اور اس میں سے اور مزید کجیاں نہ نکالیں کہ یہ جی نان عرب کا ہے تو ہم اس کو ہماری زبان میں کیسے، اور وہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو وہ اسے نہ مانتے. مطلب انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا، ضد پر اڑے ہوئے تھے. بحث کرنے والی بات ہے نا کہ ہم نے پھر بھی نہیں ماننا. 200 پہ چلیں. اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈال دیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، سلک جو ہے نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو اس طرح لے لیں، ایک کان سے ڈالی دوسرے سے نکال دی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اتنا آپ انکار کر دیتے ہیں نا، اتنے آپ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ابو جہل جو ہے نا وہ بھی عربی آدمی تھا. ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بھی ایک بہت ایلیکوینٹ اسپیکر تھا. لینگویج کا مسئلہ نہیں تھا. جب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے نا، آپ اسی میں ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں قرآن کا کمپٹیشن ہوا پورے ورلڈ کا، تو جو جیتا ہے نا بچہ وہ یا ٹرکش تھا یا پھر کسی اسی طرح کی کنٹری کا تھا، عرب نہیں تھا. حالانکہ اس کے مقابلے میں عرب بھی تھے. عربی ترکی والوں کی زبان عربی تو نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب
کوشش کرتے ہیں نا, محنت کر رہے ہوتے تو آپ آگے نکل جاتے ہیں ان سے بھی, تو یہ میٹر نہیں کرتا. تو وہی والی بات ہے, جب آپ کوشش نہیں کرتے نا, اپنی کجیاں نکالنی ہوتی ہے, تو آپ کے دل میں قرآن پھر داخل نہیں ہوتا. پھر وہ جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی رہ جاتے ہیں. سوچیں تھوڑے سال تو نہیں رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے 40 سال رہے تھے. دوسری بات یہ کہ ابو جہل جو ہے وہ اتنا اس چیز کو سمجھتا تھا کہ وہ چھپ چھپ کے سنتا بھی تھا, مطلب کچھ تو تھا نا اس کلام میں جو وہ چھپ چھپ کے سن رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بدلا. کیونکہ جب آپ غلط چیز پہ پڑے رہتے ہیں نا, تو پھر آپ غلط چیز میں ہی پڑے رہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نکالتا نہیں ہے. پھر وہ آپ کے ایک کان میں آ جاتی ہے, پھر ایک کان سے نکل جاتی ہے. یعنی گائیڈنس آپ کو تبھی ملے گی جب آپ گائیڈنس کے لیے کی طرف توجہ دیں گے. اگر آپ توجہ ہی نہیں دیں گے نا اور کجیے نکالتے رہیں گے, کافروں کا کیا کہیں کہ مسلمان بھی کئی ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں, تو وہ یہی بات ہے نا, آپ اتنے کجیاں نکالتے رہیں گے تو ڈاؤٹس میں ہی پڑے رہیں گے, پھر کبھی وہ ایمان آپ کے اندر نہیں جا پائے گا. تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل سیل کر دیتا ہے. اور جب 201 ہے, اور جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, وہ ان پر ناگہاں واقعہ ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور یہ وہی والی بات ہے کہ جب تک وہ پنشمنٹ نہیں دیتے دیکھ لیں گے. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے اب ہم نے پچھلی آیت کیا پڑھی ہے, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آیا اللہ ہمارے جو ہے وہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا, اس میں یہ تھا نا کہ تھوڑا سا آسمان کا ٹکڑا ہی آ کے ہمارے اوپر گر جائے. مطلب ان کو تھا کسی طرح عذاب آ جائے, کسی طرح سچے ہوں. اگر عذاب جب تک یہ نہیں دیکھ لیں گے, یہ نہیں مانیں گے. تو عذاب ایکچولی کا مانگنا بالکل بھی یہ ایک غفلت میں پڑے رہنے کی والی بات ہے. اور بدر ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ جب تھوڑی تھوڑی چیزیں مشکلیں ڈال دیتا نا, مکہ کا وہ حال تھا جب بدر کا معاملہ ہوا جیسے ان کے پتہ نہیں کوئی قہر اللہ کا ٹوٹ پڑا ہے, کوئی گھر نہیں تھا جو رو نہیں رہا تھا. مکہ کا یہ عالم تھا. تو وہ اس طرح سے اتنا برا ان کے حالات ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں سدھرے. تو یہی والا پھر اگلی واروں کی تیاریاں کرتے رہے, پھر احد ہوئی, پھر خندق ہوئی, مطلب وہ باز نہیں آئے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا, جب تک عذاب دیکھ نہیں لیں گے اس کو مانیں گے نہیں, اور جب وہ دیکھ لیں گے, جب عذاب آئے گا تو خبر ہی نہیں ہوگی. یہ تو اب ہمارے لیے کوئی وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو موت رکھی ہے, آپ بھلے 1000 سال رہ لیں, چلے 2000 سال رہ لیں, 950 سال تو حضرت نوح بھی رہے, لیکن اب وہ حضرت نوح ہے, حضرت نوح بھی کہیں نہیں ہے. میرا جسٹ کہنے کا مطلب ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے نا. آپ زیادہ زیادہ بندے کی زندگی کتنی ہوتی ہے, 70-80 سال. اس کے بعد آخر تو آپ نے ہر کسی نے مر جانا ہے نا. تو وہ ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ وہ ٹائم جب آ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر جب عذاب آئے گا, تو جب موت بھی آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ کا تو ٹائم وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ابھی میں کسی گوری سے بات کری تھی, تو وہ آپ لوگوں نے بھی شاید سنا, کیلیفورنیا میں کیا ہوا تھا کہ کیلیفورنیا میں ایک بیچ ہے, اور اس کے بیچ سوچیں بیچ میں کتنی چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے. وہ نا پاتھ میں 4 بچیاں چل رہی تھیں 18-19 سال کی, صرف وہ بیچ میں گھومنے آئی ہوئی سہیلیاں ہوں گی, چل رہی تھیں, نہ وہ ڈرائیو بھی نہیں کر رہی تھیں, نہ وہ ڈرنک تھیں. اور بیچ پہ وہ گاڑی چلا رہا تھا کوئی بندہ, اور اس نے پارک ہوئی گاڑیاں, ظاہر چھوٹی سڑک ہوتی ہے, پارکنگ بھی گاڑیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں. تو آ کے نا اس نے پارک ہوئی گاڑیوں کو زور سے مارا. وہ بندہ بھی ڈرنک نہیں تھا, صرف اسپیڈنگ کر رہا تھا. اور وہ گاڑیاں جو کھڑی ہوئی تھی نا, وہ اٹھ کے ان بچیوں کو چال گئی, چاروں بچیاں مر گئیں. سوچیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کا جب ٹائم اینڈ ہوا ہوتا ہے نا, پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ابھی کچھ ٹائم تھا, ابھی یہ تھا. تو مطلب یہ والے واقعات نا عام ہو رہے ہیں. ابھی جو ایجپشن کا ہم نے جنازہ پڑھا پچھلے ہفتے, وہ بھی یہی معاملہ تھا. وہ بندہ کہاں کھڑا تھا, بندہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا, بالکل جاب سے آ رہا تھا 2-2:30 بجے, اسٹاپ پہ گاڑی بالکل جیم تھی اس کی, اور پیچھے سے آ کے ٹرک ڈرائیور نے مارا, اور دونوں مر گئے ایٹ اے ٹائم. اب یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی غفلت میں پڑے رہتے ہیں نا لوگ, اور پھر ان کو ہوش نہیں آتی. اور ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اس قدر غفلت میں ہوتے ہیں کہ جب جہاز بھی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں ہوتا ہے یہ کہیں جہاز نہ گر جائے, تو ہم اتر کے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور واپس ہوتے ہیں پھر ویسے ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ والی بات ہے, اس چیز سے سبق سیکھنے والی بات ہوتی ہے. ابھی جو فلسطینیوں کا معاملہ بھی ہو رہا ہے نا, لوگ مر رہے ہیں, یہ وہ ان کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ آخرت کی زندگی سارا کچھ ہے. اور ہمیں ابھی ان پہ دیکھ رہے, کوئی پتہ نہیں کس پر کس وقت مصیبت آ جائے. وہ اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے کی زندگی ہم نے گزارنی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عذاب آئے گا, جب ختم ہو جائے گا کچھ بھی آپ کے لیے تو وہیں سے ختم ہو گیا نا, تو پھر آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور اس وقت کہیں گے کہ ہمیں مہلت ملے گی, کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ اس وقت وہ منتیں کر رہے ہوں گے. پہلے یہ کہہ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ رحمان کیا ہے, تو اور اب پھر بعد میں کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ مہلت دے دے, ربنا ہمیں مہلت دے دے. تو پھر کیا مہلت ملے گی آپ کو؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ تو یہ جلدی کر رہے ہیں نا کہ ابھی عذاب آ جائے, ابھی عذاب. کچھ عورتیں بھی اپنے آپ کو بددعائیں دیتی رہتی ہیں کہ یا اللہ میں مر جاؤں, میں یہ ہو جاؤں, میں ہو جاؤں. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے نا, آپ کے رشتوں سے ہر چیز سے وہ ٹائم بہت اہم ہے, کیونکہ جس کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. جتنا ٹائم آپ کے پاس کم ہوگا اتنا آپ کم کر پائیں گے نا. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ عذاب آ جائے, اللہ کی کوئی مصیبت آ جائے. نہ کسی کے لیے یہ بددعائیں نکالنی چاہیے, کیونکہ جب آپ یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا, تو وہ اس
کے لیے بھی اچھا نہیں اور آپ کے لیے خود کے لیے بھی اچھا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی, پھر ان کو ہوگا کہ ہم واپس جائیں. تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ تو یہ ایکچولی جلدی مانگ رہے تھے. اور وہی جو ہم نے حضرت شعیب کی آیت تھی نا, وہ کہہ رہے تھے نا چھوٹا سا آسمان کا ٹکڑا بھی ہمارے اوپر آ کے گرا دو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عذاب کب آئے گا, اور اسی کا ہی ایک وقت جو ہے وہ ہے فکس ہے. اور ایک حدیث پاک کیا ہے, جب ڈس بلیور ہوگا نا ڈے آف ججمنٹ والے دن, اس کو جب ایک گلمپس آف فائر دکھائی جائے گی نا, جو دنیا میں بہت ایش سے رہتا ہوگا, اور ایک گلمپس دکھائی جائے گی نا, تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تم نے زندگی میں کبھی ایش کی؟ وہ کہے گا میں نے کبھی ایش نہیں کی. جب اتنا عذاب دیکھے گا نا, اس کو کوئی ایش اور آرام یاد ہی نہیں رہے گا جس کے پیچھے ہم نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے. اور جو ایک بندہ دنیا میں اتنی تنگ دستی سے رہا ہوگا, جب اس کو اگلے جہان جنت کی گلمپس دکھائی دی ہوگی نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تم نے دنیا میں کبھی تنگی دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. جب اتنی اس کا اجر ہے, اتنا کچھ مل رہا ہے مجھے, تو وہ تنگی تو کچھ بھی نہیں تھی اس کے لیے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو جو ہے دعائیں آپ مانگتے ہیں اور جو قبول نہیں ہوتی, جب اگر جہان آپ اس کا اجر دیں گے نا, تو بندہ دیکھیں گے نا, تو بندہ کیا کہے گا, کاش میری تو کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس لیے نا یہ چیزیں جلدی نہیں مانگنی چاہیے. اور ان کو یہ تھا کہ عذاب لے آئیں, کیونکہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا وہ کرنے کے لیے, اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے, صرف اسی وجہ سے مانگ نہیں رہے تھے. تو بھلا دیکھو 205 پہ ہوں جی, بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہے, پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہیں ان کے کس کام آئیں گے. 207 پہ سٹاپ کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو ہم ان کو برسوں فائدہ, مطلب جو یہ اس کے نا دو طرح سے آپ لے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے فائدے دیتے رہے, مطلب جو آپ دنیا میں فائدے اٹھاتے رہے, اتنا عرصہ آپ کو ایک ٹائم دیا, ایک مہلت دی. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہے, آپ کو اگلے جہان اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلے جہان تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو برسوں اس کا فائدہ دیتے رہے, جو بلیسنگ دیتے رہے, تو آپ نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا, یعنی کہ اس کو اللہ کی راہ میں یوز کیا, کچھ کیا آپ نے اس کو. پھر ان پر واقع ہوا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا. پھر جب ان پہ عذاب آئے گا تو پھر ان کو رونے آنے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیجے. قرآن کے اندر ہے کہ ہمیں واپس بھیجے, ہم کو نیکی کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ واپس بھی جائیں گے نا, پھر بھی یہ نیکی نہیں کریں گے. دیکھیں آپ کو بندہ کرمنل بھی ہوتا ہے نا, جو جیل سے بھاگا ہوا تھا, چلیں بھاگا ہوا کتنا, آپ کبھی ان کے پروگرام دیکھیں نا, 20 سال گوروں کو ہم سمجھتے ہیں نا بہت ان کی پولیس ایفیشینٹ ہے, ان کے بھی پروگرام 20 سال انہوں نے جو اسکول کی بچیاں اٹھائی ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے, 20 سال بعد وہ بڑی ہو گئی ہوتی ہیں, تب جا کے ان کو ملتی ہیں 30-40 سال میں. تو جب اتنا عرصہ بھی آخر جب کرمنل پکڑ ہی لیتے, آخر تو وہ پکڑا ہی جاتا ہے نا, پھر تو آخر تو وہ پنشمنٹ میں آ ہی جاتا ہے نا. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر آخر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حساب ہونا ہے. غریب امیر سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے جو جماعت کا معاملہ ہے نا مسجد میں, وہ بھی یہی ہے کہ غریب امیر ہر ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ ہے. قبر میں جب جائیں گے نا تو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی ملینئر ساتھ لیٹا ہوا ہے یا کوئی بالکل فقیر ساتھ لیٹا ہوا ہے. جو فائدہ اسی کا ہے جس کا حساب بہتر طریقے سے ہوا ہے, جس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا اس کا. اور اللہ تعالیٰ کا آپ یہ دیکھیں پھر ان پر وہ عذاب واقع ہوگا جس کا وعدہ کیا ہے. تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ہیں اس کے کس کام آئیں گے.